الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ و مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ. گرامی قدر، آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے 25 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعائے اللہ حق بیان کرنے کی، حق سننے کی، حق سنانے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، یا ایھا الناس پکار کر، یا ایھا الناس بلا کر. اے لوگوں، تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں مخاطب کیا اور خطاب عبادت کی. یعنی اللہ نے فرمایا کہ کسی کو نہ پوجو، کسی کے آگے نہ جھکو، کسی کا ادب جو ہے عبادت سمجھ کر نہ کرو. حتیٰ کہ ادب بھی عبادت سمجھ کر کرنا جائز نہیں ہے. کسی کے آگے عبادت سمجھ کر نہ جھکو، کسی کے آگے اپنے آپ کو عبادت سمجھ کر نہ لے جاؤ، بلکہ عبادت فقط اللہ کی ہے، جھکنا فقط اللہ کو آگے ہے. کس رب کے آگے؟ جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آگے فرمائے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ فرمایا وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو بیان کر رہا ہے کہ جس ذات کی عبادت کا حکم ہے وہ ذات کا مقام کیا ہے. اللہ فرمایا وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد مقابل اور تم جانتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ فرمایا کہ میری قدرت دیکھو، آسمان کا تذکرہ فرمایا میری قدرت دیکھو، اور پھر آسمان سے پانی کا نکلنا، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی نل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. جب وہ چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے بارش کو روک لیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے.
اور جب کسی کو کوئی جاننا چاہتا ہے تو اس کی اہمیت اس کے حوالے سے اس کا رہن سہن دیکھتا بھالتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ خود فرما رہا ہے کہ لوگوں، میری ذات وہ ہے، میں ہی سب کچھ بنانے والا ہوں، میں ہی ہر چیز کا خالق ہوں، مالک ہوں، تو پھر میرے آگے کیوں نہیں جھکتے؟ اوروں کے آگے کیوں وہ پتھر خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ دیکھیں، خود ان کو بنایا، ان کے اوپر پینٹ کیا، کلر کیا، پھر ایک جگہ پر سجا دیا، ان کے آگے اگربتیاں سلگا دی، ان کے آگے پھول رکھ دیے اور خوشبو لگا دی۔ کر بھی خود رہے ہو، عقل کی بات دیکھیں، کر بھی خود رہے ہو، بنا بھی خود رہے ہو، اور وہ بنا کے بازار میں، مارکیٹ میں، بازار میں ایک چیز بن رہی ہے اور اس کو گھر میں لا کر رکھ دیا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ مجھے فلاں چیز دے گا، یہ مجھے فلاں چیز دے گا۔ ارے بابا، یہ اس کو تو بنایا کسی عام بندے نے ہے، اب اس کا پتہ نہیں ہے، جس نے بنایا اس کا اپنا آتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، وہ تو ایک کاریگر ہے، وہ بنا رہا ہے۔ وہ جب بنا رہا ہے تو اس وقت کوئی یہ تھوڑی ہے کہ وہ یہ سارا دن ساری رات وظیفے کر رہا ہے کہ جی اس کے اوپر پڑھائیاں ہو رہی ہیں، نہیں، بلکہ وہ ایک اوزاروں سے تراش کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، پینٹ کر کے چمکا دمکا کے، تو لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ان آیات بنیات کے اندر اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، اپنی تخلیق کا، اپنی جو رب نے چیزوں کو جس طرح سے چیزیں ہیں، اب دیکھیں آسمان ہے بغیر کسی سہارے کے رکا ہوا، زمین ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ آگے اللہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اگلی یہ جو آیت مقدسہ یہ چیلنج ہے، کیونکہ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، تو کفار نے اعتراض کیا تھا، کیونکہ وہ فساد و بلاغت کے بڑے مالک تھے، اور انہوں نے کہا یہ تو ایک شاعرانہ انداز ہے، کسی شاعر کا کلام ہے، کسی عام بندے کا کلام ہے، یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چیلنج کر دیا، اور ان کو چیلنج کرنا بنتا بھی تھا، وہ جتنے وہ بن رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا رب کے سوا سب کو اکٹھا کر لو، جس کو چاہو بلا لو، جہاں سے چاہو بلا لو، ایک صورت نہیں لا سکتے۔ کیوں ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں لا سکتے؟ بلا لو اپنے بے شک حمایتیوں کو اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر ان کو چیلنج، اور اگلا جواب اللہ فرمائے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ فرمائے پھر اگر ایسا نہ کر سکو، اور ہرگز نہ کر سکو گے، ہرگز نہ کر سکو گے، بتائے دیتے ہیں رب نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کر سو بلکہ ہرگز نہ کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جو کفار کے لیے تیار ہے، یعنی جہنم کی آگ سے ڈرو جس کو اللہ رب العالمین نے تیار کر دیا ہے۔ پہلے بات چیلنج، قرآن کریم ایک عظیم معجزہ ہے، قرآن کریم ایک وہ حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اہل کفر کی تو عادت تھی، انہوں نے تو کرنا ہی تھا، لیکن یہ وہ عظیم حقیقت ہے جس کا معجزہ ہونا کفار بھی لاجواب ہو گئے۔ اور جہنم کی آگ سے ڈرو جو تیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا یہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کا 17واں جز ہے. یہ جو دنیاوی آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 17واں جز ہے، یعنی 69 جز ایک ہے، اور 70 پلس کہہ سکتے ہیں، یعنی اس سے اتنا زیادہ وہ سخت آگ ہے. اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں میں سے آسان عذاب، کم عذاب، سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا جس کی جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، اور ان کی وجہ سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے. وہ یہ خیال کر رہا ہوگا اللہ کہ سب سے شدید عذاب اسے ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب اسے دیا جا رہا ہوگا. یہ حدیث متفق علیہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جہنم کی آگ کے بارے میں جو تیار ہے کفار کے لیے. فرمایا آگ کو 1000 سال جلایا گیا، جہنم کی آگ کو 1000 سال جلایا گیا، 1000 سال تاکہ وہ سرخ ہوگی. پھر 1000 سال مزید اسے جلایا گیا تاکہ وہ سفید ہوگی. پھر 1000 سال مزید اسے جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہوگی. اب وہ سیاہ اور تاریک ہے. اللہ اکبر. آگے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. فرمایا اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل کہ یقیناً ان کے لیے باغ ہیں بہتی ان کے نیچے نہریں. جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل تو صورت دے کر کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا اور دیا گیا. انہیں پھل صورت میں ملتا جلتا، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اب جہنم کے تذکرے کے بعد، عذاب و عطاب کے بعد اللہ نے انعام کا تذکرہ فرمایا خوشخبری دے دو اہل ایمان کو. یعنی پتہ یہ چلا جنت ایمان کے بغیر نہیں ملے گی، صالح اعمال کی ساتھ ضد ہے. خالی اہل ایمان نے جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور چلا جائے گا. اگرچہ نیک اعمال کرنے والا ہوگا، اچھے عقائد رکھتا ہوگا، اچھے عمل کرنے والا ہوگا، تو پھر وہ جنتی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور جنت میں کیا ہے اللہ نے بتا دیا. جنت میں کیا کچھ ہے، بہتی ہوئی نہریں ہیں، پاک بیویاں ہیں، اور پھل ہیں جو دنیاوی پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے تو ہوں گے شکل و صورت میں، لیکن ذائقہ ان کا ویرا الویرا ہوگا. آئیے جنت کے حوالے سے جنت کی مٹی کے بارے میں کیا حکم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام ترمذی نے اس روایت کو کوٹ کیا. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، پانی میٹھا ہے. یاد رکھو جنت بالکل ہموار میدان ہے، اس کے درخت اللہ اکبر. آپ نے ساتھ پڑھا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور حضرت ابن عباس اور مجاہد نے فرمایا رنگ میں پھل جو ہے متشابہ ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے. حضرت حسن اور حضرت قتادہ نے فرمایا جنت کے پھل جو بڑی عمدگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہوں گے، کیونکہ ان میں کوئی گھٹیا پھل نہ ہوگا، بڑے اعلیٰ قسم کے پھل ہوں گے. اور فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کھائیں گے پئیں گے مگر پیشاب اور پخانہ نہ کریں گے، نہ وہ ناک صاف کریں گے نہ وہ تھوکیں گے، ان کو حمد اور تسبیح کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا ہے، ان کا کھانا ڈکار کی شکل میں تحلیل ہو جائے گا، پسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ یعنی کھانا جو ہے وہ ہضم کیسے ہوگا؟ ڈکار آئے گی تو کھانا ہضم، پسینہ اگر آئے گا تو وہ مشک و عنبر کی طرح معطر و معمبر ہوگا، خوشبو آتی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر پہلا گروہ جو داخل ہوگا وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا، پھر جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے چمکدار ستارے سے بھی زیادہ روشن ہوں گے، نہ وہ پیشاب کریں گے نہ پخانہ کریں گے نہ تھوکیں گے نہ ناک صاف کریں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ نیری مشک ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں عود کی لکڑی سلگتی ہوگی، ان کی بیویاں حوریں خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی، ان کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے، ان کا قد اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر آسمان میں 60 گز لمبا ہوگا۔ 60 گز، ایک گز میں 3 فٹ ہوتے ہیں، 180 فٹ لمبا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک زمین پر جھانکے، جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک زمین پر جھانکے تو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ روشن ہو جائے اور اس کی خوشبو سے بھر جائے، اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک عورت یعنی جنت کی حور فقط ایک زمین آسمان سے زمین کی طرف جھانکے تو یہ مقام ہوگا، یہ حالت ہو جائے گی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنو، کوئی جنت کے لیے تیار ہے؟ جنت ایسی چیز ہے جس کا خیال کسی دل میں نہیں کھٹکا، یہ جنت رب کعبہ کی قسم نور ہے جو چمک رہا ہے، خوشبو ہے جو مہک رہی ہے، بلند و بالا پختہ محل ہے، رواں نہریں ہیں، پکا ہوا پھل ہے، خوبصورت حسین صورت زوجہ ہے، بے شمار مختلف لباس ہیں، سلامتی والے گھر ہیں، ہمیشہ رہنا ہے، پھل ہے، سبزہ ہے، لباس ہے، خوش کن بلند و بالا نعمتیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت بے ریش اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی اور نہ ان کے لیے ان کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ پھٹیں گے، نہ ان کو کچھ ہوگا، نہ کوئی داغ لگے گا۔ اور بے ریش سے مراد جوانی کا عالم ہوگا، نوجوان ہوں گے۔ اور آگے فرمایا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کی روایت حضرت مولا علی پاک سے بھی مروی کی ہے۔ فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں مگر مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہیں۔ جب کوئی جنتی شخص کسی صورت کا شوق دل میں لائے گا وہ صورت سامنے آ جائے گی۔ جنت میں حوریں اور موٹی موٹی آنکھوں والی جمع ہیں، وہ ایک ایسی آواز سے پکاریں گی کہ مخلوق نے ایسی آواز پہلے نہ سنی ہوگی۔ وہ کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم نرم جسم نرم خو ہیں، ہم کبھی سخت اور تند خو نہیں ہوں گی، ہم ہمیشہ خوش رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ مبارک ہو انہیں جو ہمارے لیے ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں۔
اللہ اکبر، یہ اہل بہشت کا مقام ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کوئی لڑائی جھگڑے والی عورت نہ ملے، دل کو سکون ہو، زندگی کو سکون ہو، تو جنت میں ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان کے متعلق سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا تصور آیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں رب تعالیٰ کی عظمت پر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعے کو آئیں گے، شمال کی طرف سے ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا، وہ اپنے اہل کی طرف لوٹیں گے تو ان کے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو چکا ہوگا، ان کے اہل انہیں کہیں گے کہ قسم بخدا تمہارے تو حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہے، وہ کہیں گے قسم بخدا تمہارے بھی حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاب اٹھائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے کوئی چیز زیادہ محبوب نہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے نیک جزا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عظیم جزا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کم ترین درجے پر وہ ہوگا جو اپنے باغات، ازواج نعمتوں اور خدام اور پلنگوں کو 1000 سال کی مسافت سے دیکھے گا، اتنا یعنی 1000 سال کی مسافت تک اس کی نظر جاری ہو، اتنا سب کچھ ہوگا جو سب سے کم تر جنت میں درجے والا ہوگا، اور یعنی خدام کو اتنے خادمین ہوں گے، اتنے پلنگ ہوں گے، اتنا سب کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ترین وہ شخص ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ پھر یا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے انوار جمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا نظارہ کر رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، نظارہ کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جو خوش بخت ترین لوگ ہوں گے وہ صبح شام رب کا دیدار کریں گے۔ جو جنت میں سب سے کم درجے والا ہوگا، اس کے درختوں کی اور اس کی جو ملکیت ہوگی جگہ کی اور پلنگوں کی، خدام کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، وہ 1000 سال تک کی مسافت تک اس کی نظر جا رہی ہوگی، اتنی زیادہ ان نعمتیں اللہ تعالیٰ اہل بہشت کو عطا فرمائے گا۔ گرامی قدر، آج کے درس قرآن میں پہلے جہنم کا تذکرہ ہوا، اپنی عبادت کا سب سے پہلے اللہ نے ذکر فرمایا، پھر جہنم، اور پھر ایک چیلنج، اور اس کا چیلنج کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا، پھر جنت کا تذکرہ آیا، اور پھر جنت کی بہاریں، جنت کی آسائشیں، اور پھر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں
جنت کی شان اور عظمت کو بیان کیا۔ دعا کریں اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح روز درس قرآن کو سماعت کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پہ درس قرآن کا فل فور جیسے ہی اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس نوٹس جاری ہو سکے۔ یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ احباب تک یہ شیئر کریں۔ اللہ جل شانہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائے، دین و دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال فرمائے۔ درس قرآن کے توسل سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، مدرسۃ المدینہ اسکول سسٹم کو اللہ تعالیٰ دن 10ویں رات 11ویں ترقی عطا فرمائے، دن 11ویں رات 12ویں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک حضور کا صدقہ، حضور کی آل و اولاد و صحاب کا صدقہ ہم سب کو نیکی کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔